السلام علیکم سامعین. اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا. اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں. میں نے شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 2، الماس برادہ. قہر نے برشگال کا روپ دھار رکھا تھا. ماورا لنہر آسمان کی نیلی بے کراں چھتری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. کھڑکی پھلانگ کر وہ آرٹ کالج کے باغ میں ننگے پاؤں ہی نکل آئی تھی. سردیوں کا باغ اوس سے تر تھا اور چاروں اور قہر تھی، اتنی کہ ہاتھ برابر کے فاصلے پر کی چیز نظر نہ آتی تھی. وہ بھاگتی ہوئی نہ جانے کس طرف جا رہی تھی. اس کے پیروں کی کوئی سمت ہی نہ تھی. کوئی منزل ہوتی تو وہ سمت ہوتی. وہ تو دیوانگی میں یہاں نکل آئی تھی جیسے اکثر نکل آتی تھی. عین درمیان میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی. اس نے اپنے ارد گرد پھیلی خاموش فضا کو دیکھا اور ایک چیخ پوری طاقت سے بلند کی. ایسی دیوانگی سے چلانے پر بھی اس کا غم کم نہ ہوا تھا. وہ پھر سے چلائی تھی اور اب کی بار اور زور سے چلائی، بے جھجک ہو کر، بے خوف ہو کر. اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سوئے ہوئے پورے شہر میں سنی جا سکتی تھی. وہ پھر چلائی اور لگاتار چلاتی رہی. وہ اپنا غصہ کس پر نکال رہی تھی؟ قہر پر، اوس پر، سوئے ہوئے بے خبرے لوگوں پر، یا وہ اضطراب تھا جو اس کے جسم میں سے اسی آہو بکا کے ذریعے سے نکل سکتا تھا. چلانے کے بعد جب وہ تھک گئی تو اس پر اپنی بے بسی آیا ہوئی. اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا. وہ وہیں نیچے گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اماں بابا نے اسے سالوں سے کبھی رونے نہیں دیا تھا. اسے تو شاید رونے کا اصل طریقہ بھی نہیں آتا تھا. آج جیسے وہ پہلی بار رو رہی تھی. یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ اسے خود بھی اس کے بھیانک ہونے کا پورا اندازہ تھا. اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی زندگی میں اتنے شکوے کیوں بھر دیے گئے تھے؟ اس نے محرومیوں میں آنکھ کھولی یا وہ محرومیاں اس پر بعد میں آیا ہوئی؟ اسے وہ سب قبول تھا. اب وہ خدا سے کبھی شکوہ نہیں کرے گی، کبھی ناشکری نہیں کرے گی، کبھی اماں سے نہیں لڑے گی اور نہ ہی بابا پر بولے گی. وہ سب کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن اس کے لیے نہیں جو ہونے جا رہا تھا. بابا بھی کھڑکی پھیلانگ کر اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آئے. وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی طرح یہاں ہی ہوگی، لیکن آج اتنی قہر تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ ہی نہیں پا رہے تھے. وہ چلاتے ہوئے اسے پکار رہے تھے. اس کے کانوں میں اپنی ہی آواز کے بھیانک اثرات عمر قید نہ پا چکے ہوتے تو وہ یقیناً بابا کی آواز سن لیتی. دھند کے باعث انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پھر ان کے کانوں میں اس کے رونے کی آواز پہنچی، آواز جو آری کی طرح تیز دھار تھی. اسی آواز کا تعاقب کرتے کرتے ہی وہ اس کے پاس پہنچے اور وہ انہیں ایک جگہ مل گئی، زمین پر گرے ہوئی. ان کا دل کٹ کر رہ گیا. انہوں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے کندھوں سے اٹھایا. اتنی جلدی گھبرا گئیں؟ وہ پیار سے پوچھ رہے تھے. وہ پگھل کر ان کے سینے کے ساتھ لگ گئی. آج جیسے وہ سارے اگلے پچھلے شکوے بھول گئی تھی. دکھ نے اسے سنک کی ڈوری کی طرح مروڑ کر رکھ دیا تھا. میں پہلے بھی اتنا کون سا مضبوط تھی بابا؟ آج اس نے بڑے عرصے کے بعد بابا سے اتنے پیار سے بات کی. کچھ نہیں ہوگا تمہاری ماں کو، کہتے ہوئے بابا اداس ہو گئے، جیسے انہیں خود بھی یقین نہ ہو کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور جیسے وہ بھی کوئی ایسی ہی جھوٹی آس چاہتے تھے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اسے. بہت امید دلوائی ہے انہوں نے. مت جھوٹ بولیے مجھ سے بابا، اور مت جھوٹ بولیے اپنے آپ سے. آپ اماں کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ لمحہ لمحہ مر رہی ہیں. ہم ایک انسان کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تم اتنی جلدی کیوں گھبرا گئی ہو؟ انہوں نے جلدی سے اس کی بات کی تردید کی. یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے بابا؟ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی. اس پر بابا کی کسی بھی تسلی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ اسے. بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی بچی ہی تھی، ایک ننھی سی چھوٹی سی بچی. یہ جیسے اس کا بچپن پھر سے لوٹ آیا تھا.
اس سے اچھی تو زویا تھی جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور تحمل سے بیٹھی تھی. اسے آنے والے وقت کا پہلے سے ہی اقرار تھا. گھر چلو، خدا سے دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا. وہ اسے اپنے ساتھ لگائے گھر کی طرف بڑھے تھے، لیکن کچھ ہونے والا تھا اور یہ بات دونوں ہی جانتے تھے. سبین ہر وقت روتی رہتی تھی. کالج جانا اس نے فی الحال بند کیا ہوا تھا اور گھر کا کام سنبھال لیا تھا. اماں مہینے بھر سے ہسپتال میں ہی ایڈمٹ تھیں. بابا اماں کا اچھے سے اچھا علاج کروا رہے تھے. وہ زندگی میں کسی کی جان کا شکوہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. بابا نے اماں کو سرکاری اسپتال سے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کروا دیا تھا. وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی ہی نہیں چاہتے تھے. سبین نے ایک دو بار ان سے پوچھا تھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہے ہیں، لیکن بابا اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے پائے تھے. دن بھر بابا کی ہسپتال میں ڈیوٹی کے بعد رات میں وہ اماں کے پاس رہتی اور ساری رات تقریباً جاگ کر گزارتی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اماں کو جدا نہیں کر رہی تھی. اماں خاموش تھیں. اماں کے پاس اس کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں تھیں اور نہ ہی پیار. نہ جانے وہ اسپتال کے بستر پہ لیٹی چھت کو گھورتی کیا کیا سوچتی رہتی تھیں. آنسوؤں کی ایک مومی لکیر ان کی آنکھ سے پھسل کر گال تک جیسے سخت ہو کر رہ گئی تھی. انہیں اپنے آنے والی موت کا یقین ہو گیا تھا. ڈاکٹر کبھی امید دلاتے اور کبھی مایوسی سے گردن ہلانے لگتے. کھانا بازار سے آ رہا تھا جسے زویا کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا. گھر میں کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں، زویا کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ کمرے یا صحن کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور باری باری بابا اور سبین کو اسپتال سے آتے جاتے دیکھتی رہتی. ایک رات سبین معمول کے مطابق اسپتال میں اماں کے پاس ہی بیٹھی تھی. اماں سو رہی تھی اور وہ اسپتال کی خاموش وحشت میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی. اماں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا. وہ سو نہیں رہی تھی. اسے جاگتا دیکھ کر اماں نے اسے پکارا تھا، سبین. اس آواز میں اس قدر پیار تھا کہ سبین کو لگا اماں نے ساری زندگی سے اسے اس ملائم لہجے میں نہیں پکارا ہے. جی اماں. وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور اماں کے پاس آئی. اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ اماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. میں اب ٹھیک ہوں، سب تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، اماں نے کہہ دیا جو وہ سننا چاہتی تھی. لیکن یہ الفاظ اس طرح ادا ہوئے کہ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو کیا. سبین. جی اماں. اس نے اپنے آنسوں کو بمشکل روکا تھا. کیا تمہارے دل میں کوئی ہے؟ اس نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا. یہ سوال غیر متوقع تھا اور بے موقع بھی. مجھے بتاؤ سبین میری بیٹی، اماں نے اسرار سے پوچھا. دور کہیں ایک آواز بادلوں کی رت پر سوار اس تک پہنچی تھی. میرا نام میران ہے، میں تمہاری ماں ہوں سبین، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ. آواز پھر آئی. لڑکی اپنا نام تو بتا جاؤ، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تمہیں کس نام سے پکاروں گا. وہ اس آواز کے طلسم میں کھونے لگی تھی. اماں نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا. نہیں، کوئی نہیں. اس نے اتنی مدھم آواز میں کہا تھا جیسے خود بھی اس بات کا یقین نہ کرنا چاہتی ہو کہ کوئی نہیں ہے. تمہارے بابا کہاں ہیں؟ وہ باہر لاؤنج میں سو رہے ہیں. جب سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی بابا دن رات اسپتال میں ہی گزارتے تھے. زویا ان دونوں کے پڑوس کے گھر میں رہ رہی تھی. انہیں بلا کر لاؤ، اماں نے کہا تو وہ فوراً باہر نکلی. بابا کو اٹھا کر اس نے انہیں اماں کا پیغام دیا. بابا فوراً اماں کے کمرے کی طرف لپکے. تم یہاں ہی رہو، بابا نے اندر جانے سے پہلے اس سے کہا تو اس کے قدم رک گئے تھے. اندر دونوں کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن کسی کے رونے کی گھٹی گھٹی آواز بار بار آ رہی تھی. وہ جانتی تھی یہ آواز کس کی ہے. جو باہر آ کر بھی رونے لگ گئے تھے. کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ بابا کے باہر نکلنے پر اس نے ان سے پوچھا. اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ تمہاری شادی کر دے. بابا کا ضبط جواب دے گیا تھا اور وہ وہیں راہداری میں بیٹھ کر رونے لگی. چندن کے درخت خزاں کی لپیٹ میں تھے. زمردی گھاس پیلے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی. افق شب کی تاریکی میں گم ہو رہا تھا. کالج میں شاید چھٹیاں چل رہی تھیں. ہر طرف گرد اور ویرانی تھی. دیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا. پھر بھی وہ صبح سے یہیں بیٹھی ہوئی تھی. ڈومنی چڑیوں کا ایک غول بھرا مار کر اڑتا ہوا دور جا رہا تھا اپنے اپنے گھونسلوں میں. وہ بھی تو ایک ایسا ہی موسم تھا. میرا نام میران ہے،
الائچی کی خوشبو جیسی ایک آواز صبح سے اس کے کانوں میں رس ٹپکا رہی تھی، اور یہ آواز ایسی تھی کہ وہ اتنے غم میں بھی مسکرا اٹھی۔ یہ بقرعید کے دنوں کی بات تھی، ہر طرف عید کی تیاریاں تھیں۔ بابا کی طبیعت خراب تھی، مال بنا ہوا پڑا تھا۔ بابا نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے شاہ عالمی چچا کریم کے پاس لے جائے اور پیسے بھی لے آئے۔ مال کا جانا بھی ضروری تھا اور گھر میں پیسوں کا آنا بھی، دونوں کام جلد ہونے لازمی تھے، اس لیے بابا کو اسے زویا کے ساتھ بھیجنا پڑا تھا۔ تانگے پر سامان لاد کر وہ چچا کریم کے پاس چلی گئی۔ چچا کریم کے لڑکے تانگے پر مال دیکھ کر خود ہی مال اتار کر اندر کارخانے میں منتقل کرنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں نازک ماڈل کا ایک کارٹن تھا، جس کے بارے میں بابا نے ہدایت کی تھی کہ وہ اسے بہت احتیاط سے وہاں تک پہنچائے، جس کو تانگے میں بھی ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی تھی۔ جب اس کے ارد گرد کا مال اتر گیا، جس کے درمیان وہ بمشکل سے سیٹ ہو کر بیٹھی تھی، تو وہ بھی تانگے سے نیچے اتر آئی۔ کارٹن اس کے ہاتھ میں تھا، اترتے سمے اس کی شال الجھ گئی۔ ایک ہاتھ میں کارٹن پکڑے وہ شال اپنے سر پر جمانے کی کوشش کر رہی تھی، جب کوئی بے دھیانی میں اس سے ٹکرا گیا۔ غلطی کس کی تھی کوئی نہیں جان سکا، لیکن سبین کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارٹن نیچے گر گیا تھا، جس نے سامنے والے کو بوکھلا دیا۔ اوہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ جان گیا تھا کہ کارٹن کے اندر موجود کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، جس کا ہلکا سا شور بلند ہوا تھا۔ سبین نے اجنبی کو دیکھا۔ اس کا دارچینی جیسا کھردرا لیکن نفیس لہجہ اس بات کا خماس تھا کہ وہ کسی دوسرے خطے کا باشندہ ہے۔ اس کے خدوخال دیکھتے ہوئے وہ کسی کیفیت میں چلی گئی۔ اس کے چہرے سے اس کا لاؤبالی پن نمایاں تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور چاندنی کی طرح روشنی پھیلاتی ہوئی تھیں۔ اس کے بال جدید کٹ کے تھے اور اس پر بہت جچ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ سرخ گل مہر کے پھولوں کی طرح دہکتے ہوئے اور نمی والے سرخ، جیسے وہ ابھی کوئی مشروب پی کر ہونٹ صاف کرنا بھول گیا ہو۔ وہ ابھی کم عمر تھا، لیکن اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ چند ہی سالوں میں ایک بھرپور مرد بن کر ابھرے گا۔ اس کی ذات کی تکمیل یقیناً بہت نفیس پس منظر میں ہوئی تھی۔ اس نے جیکٹ کو اپنی کلائی پر دھرا ہوا تھا اور اس وقت آدھی آستین کی شرٹ میں تھا۔ ایسے عالم میں جب ان لوگوں کے لیے سردیاں شروع ہو چکی تھیں، وہ خود ایک موٹی شال میں تھی اور ارد گرد بھی سب نے سویٹر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ایسے میں ایک ایسے لڑکے کو دیکھنا جو آدھی آستین پہنے ہوئے تھا، ایک عجیب خوشگوار کھلا ڈھلا سا احساس تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا کافی نقصان کر دیا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا خاک کوئی بات نہیں تھی؟ اس نے اس کا نقصان کر دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا وہ تب بھی یہی کہتی؟ لیکن اب اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا دل اس کے بس سے فرار ہو کر بھاگنے لگا تھا۔ لڑکے کو جیسے خیال آیا کہ اسے جھک کر کم از کم کارٹن کو تو اٹھا لینا چاہیے۔ اس نے اس کارٹن کا کور پیچھے کیا۔ تاج محل کے 6 میں سے 3 ماڈل ٹوٹ چکے تھے، 3 ثابت تھے۔ او میرے خدایا، لڑکا بولا۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ سبیل کا دل کیا کہ وہ زمین میں بیٹھ کر ٹانگیں مار مار کر ہنسے۔ میرے بابا اسے دوبارہ بنا لیں گے۔ یہ تمہارے والد نے بنایا ہے؟ اب وہ کسی قدر اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ جی، وہ مشرقی دلہنوں کی طرح تمیز سے بولی اور جی سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سامنے والے نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ کیا تمہارے والد ایک انسانی چہرہ بنا سکتے ہیں؟ میرے بابا انسانی چہرے نہیں بناتے۔ اس نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ سامنے والے نے اسے تلخی خیال کیا اور اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے پیسے نکالنے چاہے۔ اسے لگا کہ اس کے نقصان کی وجہ سے اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ بدلا ہے، جس میں غلطی صرف اس کی نہیں تھی۔ جب وہ اپنی پین کی ہپ پاکٹ سے پیسے نکال رہا تھا تو سبین نے دیکھا کہ آدھی آستینوں میں سے جھانکتے اس کے بازو بہت مضبوط تھے اور ان پر کثرت کے ابھار تھے۔ کتنے کے تھے یہ سب؟ اب وہ قیمت پوچھ رہا تھا۔ فن کی قیمت ہوتی ہے؟ اب وہ بھی خود اعتمادی سے دو بدو بولی۔ یہ مشین سے نکلے ہوئے ماڈل نہیں ہیں، ہاتھوں سے بنے تھے اور کافی محنت سے بنے تھے۔ تو کیا تم انہیں بازار میں سجانے کے لیے لائی تھیں؟ کیا بیچنے کے ارادے سے نہیں لائی تھیں؟ اس کی بات نے اسے لاجواب کیا۔ سبین بلا ارادہ ہی مسکرا اٹھی۔ میری غلطی کا ازالہ بتاؤ، اس نے پوچھا۔ سبین کا دل چاہا اسے کہہ دے وہ یہاں ہی کھڑا رہے، جب وہ یہاں سے گزرے تو اسے یہاں ہی کھڑا پائے۔ یہی اس کی غلطی کا ازالہ اور اس کے نقصان کا مداوع ہے۔ بولو، وہ لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔
کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اس کی بات پر سامنے والے کو کا دل اوئے ہوئے کرنے کو چاہا. کیا واقعی؟ سبین نے ہلکے سے سر ہلا دیا. اس کی انگلیاں جو شال سے کھیل رہی تھیں وہ اس نے ہونٹوں میں دبا لیں. سامنے والے کے لیے یہ کھیل بھی انجانا اور خوشگوار تھا. پھر میرے ساتھ ایک کپ کافی پی لو. ازالے کی صورت میں. سبین نے حیرت سے اسے دیکھا. ایک دم سے اتنی بے تکلفی. جوس؟ اسے لگا شاید اسے کافی پسند نہیں. وہ اب اس کے سامنے اطمینان سے کھڑا تھا اور کلائی پر دھری جیکٹ کو اس نے کالر سے پکڑ کر گھما کر پیچھے اپنے کندھوں پر کیا تھا. ایسا کرتے سمے اس کے بدن کی خوشبو کولون کی مہک سبین تک پہنچی اور وہ پرے نہیں ہو پائی. وہ پیچھے دکان ہے. میں خود بھی پینا چاہ رہا تھا لیکن میرے ساتھ کوئی ساتھی ہی نہیں تھا، اور مشروب کو تب تک طلب نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو. اکیلے انسان کے لیے خدا نے دنیا میں بہت سا سادہ پانی رکھا ہوا ہے. وہ اس کی بات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی. دیکھو تمہیں بھی ضرورت ہے، تھکی ہوئی لگ رہی ہو. وہ صرف تھکی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو ٹوٹی ہوئی بھی لگنے لگی تھی. پائن ایپل یا اورنج؟ کچھ بھی نہیں. تم روڈ ہو رہی ہو. میں تم سے بچ رہی ہوں. وہ بے اختیار ہنسا. لیکن کیوں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. کیا مشرقی لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہ وہ اپنے گھر سے گئی ہوئی لڑکیوں کا انتظار کریں؟ مغربی لڑکوں کے پاس اور کوئی کام نہیں کہ وہ مشرقی لڑکیوں کے راستے روکیں؟ مغربی لڑکے بیچارے کیا کریں؟ مشرقی لڑکیاں اتنی خوبصورت جو ہوتی ہیں. اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا. شرم سے سبین کے گال سرخ ہو گئے تھے. وہ ایک دم سے آگے بڑھی. وہ جلدی سے چچا کریم کی دکان میں گھس جانا چاہتی تھی. لڑکی اپنا نام تو بتاؤ، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تمہیں کس نام سے پکاروں گا؟ اس کے پیچھے سے اس نے صدا لگائی. ویسے میرا نام میران ہے. اس نے پلٹ کر دیکھا. جیسا وہ خود تھا ویسا ہی اس کا نام بھی تھا، میران. خدا کی رحمت. خدا کی رحمت کو انسانی روپ لیتی تو وہ یقیناً اس جیسی ہی ہوتی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دکان کے اندر جانے سے پہلے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ لڑکا جو مسکرا رہا تھا اس کے پلٹ کر دیکھنے پر اونچی آواز سے ہنسنے لگا. وہ گھر آئی اور اس نے بابا کو بتایا کہ اس سے 3 ماڈل ٹوٹ گئے تھے. میں نے تمہیں احتیاط کرنے کو کہا تھا. بابا کی آواز میں دکھ تھا. وہ انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. بعض کتابوں کو پڑھنے اور بعض انسانوں کو سوچنے کے لیے تنہائی اور خلوت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی جز چھوڑا نہیں جا سکتا اور مکمل جزیات سے جاننے کے لیے یکسوئی کی درکار ہوتی ہے. وہ اس خلوت میں ساری رات مگن رہی. اس منظر کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتی رہی. ایک ایک جزو کے ساتھ اسے یاد کرتی رہی. اس لڑکے کا خیال جاہو جلال والے قلعے کی مانند تھا جس پر مضبوط فیصلوں کے اندر وہ قید ہو چکی تھی. اب بھی وہ یہی کر رہی تھی. اس واقعے کے ایک ایک لمحے کو پھر سے دہرا رہی تھی. میران، میران، میران. کھڑکی سے باہر خشک پتے گرداب زدہ چکر کاٹ کر زمین پر گر رہے تھے. ہوا شاخوں پر مستراب بجانے لگی تھی. یہ نوید تھی کہ بہار دور ہے لیکن آمد ہوگی ضرور. تمہاری کیا مرضی ہے سبین؟ بابا اس سے پوچھ رہے تھے اور کل سے 3ری بار پوچھ چکے تھے. کھڑکی سے ہٹ کر اس نے بابا کو دیکھا. وہ اتنی بے حس کب سے ہو گئی تھی؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ بابا کس قدر پریشان ہیں اور اماں کی خواہش کو کسی فرض کی طرح پورا کرنے کے لیے کتنے بے چین ہیں؟ میران، خدا کی رحمت. وہ کیوں اس رحمت سے محروم کر دی گئی؟ تم اپنی ماں کو مزید پریشان نہ کرو. اگر تم اپنی ماں کو مرتے ہوئے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو اس کی بات مان لو. اس کے پاس انکار کرنے کا اختیار تھا، پھر بھی وہ انکار نہیں کر سکتی تھی. وہ کس کے سہارے انکار کرتی؟ ایک اجنبی کے خیال کے سہارے جو آیا اور چلا گیا. اس کے پاس سوائے ہاں کے اور آپشن ہی کیا تھا؟ وہ ماں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور خود کو بھی، لیکن خود کی خوشی کے اسباب موجود نہیں تھے. رشید اس کا تایازات تھا جو میٹرک بھی بمشکل ہی پاس کر سکا تھا. اس کے بال گھنگریالے تھے اور آگے اور پیچھے تمام سر کے بال برابر تھے. سر پر ہر وقت تیل لگا کر رکھتا اور پان اس کی پسندیدہ غذا تھی. خاندان میں جتنے بھی لڑکے رہ گئے تھے وہ ان میں سب سے بہتر تھا. جیسے آپ اور اماں مناسب سمجھیں. دل میں کہیں چپکے سے خنجر اتارتے ہوئے اس نے اپنی رضامندی دے دی تھی. اماں کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے اداسی اپنے حصے میں ڈال لی تھی. اس کی رضامندی کے بعد بابا نے تایا ابا سے بات کی اور وہ جلد ہی بات پکی ہو گئی.
جمعے والے دن دونوں کا نکاح کر دیا گیا. تائی اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں تھی. سبین کو نکاح کے وقت ان کا موڈ دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر اور اماں کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس نکاح پر آمادہ ہوئی تھیں. ان کے کہنے پر ہی رخصتی کا وقت کچھ عرصے بعد طے کیا گیا تھا، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. نکاح کے بعد وہ ساری رات کھڑکی سے باہر تاریک رات کو دیکھتی رہی، ستارے نوچتی رہی، چاند کو پھٹکارتی رہی تھی. سنسان بے مہر رات ہر ظلم سے بے بہرا تھی. جامد ہوا میں جھنجھناہٹ تھی. شاید وہ آنسو جو اس کے دل میں قید تھے باہر کی تازہ ہوا میں آزاد ہو کر اسی پر مسکرانے لگے تھے. میران، آواز کہیں دفن ہو گئی تھی. میران، اس نام کی قبر اس کے دل میں بن چکی تھی. محبت کے دیوتا کا خوش حال بت اس کے من کے مندر میں سج گیا تھا. بھولی لڑکی، کیا آس پالی تھی اس نے. کہتے ہیں کائنات میں کہیں بھی اندھیرا نہیں ہے، بلکہ وہاں روشنی کی عدم موجودگی ہے جسے ہم اندھیرا سمجھتے ہیں. وہ تو خالی پن، کھوکھلا پن ہے، کورا پن ہے. یہ تو ہم ہیں جو اپنی عقل میں اس قدر کوتاہ ہیں، جو روشنی کی غیر حاضری کو اندھیرا خیال کرتے ہیں. شاید اسی طرح اداسی اور غمی بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی محض خوشی کی عدم موجودگی کا نام ہے. کیا ان معاملات میں بھی ہم کوتاہ ہیں یا حد سے زیادہ جدت پسند ہیں؟ کیا کسی کی موت کا غم اصل میں اس کی سانسوں کی عدم موجودگی کا نام ہے، یا یہ باتیں کائنات کے اندھیرے تک ہی اچھی لگتی ہیں؟ کائنات کے اندھیرے میں تو ہم کسی بھی طرح روشنی کی عدم موجودگی کا حل نکال سکتے ہیں، یا ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. لیکن کسی کے موت کے غم کے حل کے لیے ہم اس کی سانسوں کو پھر سے کیسے رواں کرتے ہیں؟ یہاں عدم موجودگی کا نظریہ کار فرما ہے یا ہماری بے بسی کا؟ دوپہر کی تیکھی دھوپ میں سپہر ہو جانے کے باوجود کاٹ موجود تھی. نومبر ختم ہو جانے کے باوجود بھی وہ جوبن کا چولا پہنے کسی مجہول کی طرح رقص کر رہی تھی اور سیدھ میں لگے پام کے درختوں میں سے انی کی طرح نکل رہی تھی. آرٹ کالج کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے ہاتھ کا چھبا بنا کر ماتھے پر رکھا اور دھوپ سے بچنے کی لاحاصل کوشش کی. اس کوشش نے اس کے چہرے کی نقوش کو مزید سختی فراہم کی. ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی. اپنی گلی میں پہنچی تو ہر گھر سے حسب معمول چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی. گھو 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 مدھم آواز سے اتنی واضح سنائی دے رہی تھی کہ اس کا دماغ چٹکنے لگا. جس وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اسے اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی. بابا زویا کے لیے ناشتہ بناتے بناتے اسے کالج سے دیر ہو گئی تھی. خود وہ ناشتہ کر ہی نہیں سکی تھی، پھر اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کالج میں ہی کچھ کھا سکتی. گھر سے آتے ہی بیگ کو اس نے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا. اماں کی کونے پر ٹاٹ کی کھولی خالی تھی، چکی خاموش تھی. بابا دوسرے کونے میں اپنے چونے کے ماڈلوں پر اوزار سے نگاری کر رہے تھے. وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو بابا ایک لمحے کو اپنے کام سے رک گئے. اس سے نظریں چار ہوئیں اور وہ نظریں پھیر گئے. سبین کو سخت بھوک لگ رہی تھی. بھوک ختم کرنے کے لیے روٹی ضروری تھی اور روٹی کے لیے آٹا لازمی تھا، جیسا کہ اماں کہا کرتی تھی. اس نے کھولی کا ٹاٹ سرکایا اور جھک کر بیٹھ گئی. اماں کو مرے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا. چکی کے پاٹ جامد تھے. گھو 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 چکی کے وسط میں گندم کی مٹھ ڈال کر اس نے قطب گھما دیا. پاٹ گھومنے لگا. گھو 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 ارض و سما میں آواز سورہ اسرافیل کی مانند پھیلنے لگی تھی. امریکہ کا مصروف ترین شہر نیو یارک، پرشکوہ گنبد قدح کی مانند وسیع اور گہرا تھا، جس پر نفیس ایرانی نقش و نگار کی گئی تھی. اسلامی آرٹ کے اندر خطے درباری میں آیتیں رقم تھیں. گنبد کے وسط میں 1000 ہندسوں والا عظیم فانوس جھلمل کر رہا تھا. اس 1000 ہندسوں والے فانوس میں لا تعداد عکس جھلملا رہے تھے، جھول رہے تھے. سرخ تر کی ٹوپیاں اور ان کے اوپر لگے سیاہ پھندے بھی گھوم رہے تھے. سفید براق پہناوے جن میں ہوا بھر چکی تھی فانوس کے شیشوں میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ساکت جھیل کے وسط میں کوئی سوکھا پتا گر جائے.
یہ صوفیانہ رقص تھا، رقص درویش. بڑے ہال کی میوزک فرش پر ہر کوئی انفرادی اور اجتماعی ہر انداز سے چکرا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے دائرے بناتے سب بڑے دائرے میں گھوم رہے تھے. درویش چکر چھت کی گنبد سے بھی زیادہ وسیع ہو چکا تھا. محیب اندھیرے میں فریب نظر بکھرا ہوا تھا. نزدیک ہی موسیقی بج رہی تھی. ساز و نواز ساز بجا رہے تھے. موسیقار مدھم سر بکھیر رہا تھا. اس کی شاعری کے بول صوفیانہ تھے. چمن ہازاں جنوں ویرانہ گردو کہ از ہنگامہ ہا ہنگامہ کردو. صوفیانہ موسیقی ہر سو اپنے جلوے بکھیر رہی تھی. ڈف بج رہا تھا. ستار کی تار ہل رہے تھے. رقص اپنے عروج پہ تھا. یہ عروج چکا چون نہیں تھا. ہوا میں روشنی کے ذرات تیر تیرنے جیسا تھا. ہر کوئی ایک وجد میں تھا، اپنے اندر کی وجد میں. ازاں ہوئے کہ افغان دری شہر جنوں ماندوے فرزانہ کردو. موسیقی سے حال کھیلا جا رہا تھا. درویشانہ وصف پیدا کیا جا رہا تھا. خود کو دنیا کے لیے تیاگا جا رہا تھا. تزکیہ نفس کیا جا رہا تھا. خود کی روح کو جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی. اپنے اندر جھانکا جا رہا تھا. روحیں پاک ہو رہی تھیں. چنا بابندگی درسا ختم من نہ گیرم نہ گرامر بخشی خدائی. یہ 3 روزہ اجتماع تھا جس میں بہت خاص لوگوں کو شرکت کی اجازت ملی تھی. دن کم تھے اور ترکی سے آئے حاجی صاحب کے دیوانے بہت زیادہ تھے جو سب ہی ان سے ملنا چاہتے تھے. ان کی صدارت میں ہونے والے درویش چکر اور صوفی رقص کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے. انہی میں سے ایک ایرم بھی تھا. اس وقت صوفیانہ رقص میں محو اس کی آنکھیں بند تھیں. سفید اجنبی پہناوا جس کے لیے اس کا جسم عادی نہیں تھا اس پر پاکیزہ چولا چڑھا چکا تھا. وہ پہناوا جیسے اس کے لیے ہی بنا تھا. اگرچہ اس نے کبھی عام سی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی لیکن ترکی ٹوپی اس وقت اس کے سر پر کسی تاج کی طرح سجی ہوئی تھی اور انسانوں کے ہجوم میں وہ کوئی نیک و پارسا دیوتا دکھائی دیتا تھا. لوگوں کے ہجوم میں خوبرو رونا منفرد دیوتا. وہ اس قدر پرسکون نظر آ رہا تھا کہ ہال میں موجود کوئی بھی شخص اس کی پرسکونی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کے ہر عضو میں صداقت کا نور تھا. رقص میں اس کی رفتار مدہوش کن تھی. وہ تزکیہ کی گہرائیوں میں بری طرح گر چکا تھا اور اب جیسے وہاں سے خود کو پاک کروا کر ہی واپس آنا چاہتا تھا. موسیقار شاید اس کی وجہ سے اپنے نغمے کو اختتام پذیر نہیں کر پا رہے تھے. وہ جو سد بدھ سے بیگانہ تھا اسے اس حال سے جگانے کے لیے مزید وقت درکار تھا. اسی باعث موسیقار 1-2 بار اپنا نغمہ ختم کرتے کرتے رک گئے تھے اور پھر سے آغاز کر چکے تھے. ایرم کی حالت ایسی تھی جیسے انسانیت کا درس دیتا انسان انسانیت پر فنا ہو جانا چاہتا ہو لیکن اسے فنا ہو جانے کا موقع فراہم نہ کیا جا رہا ہو. ہر آنکھ اسے دیکھ رہی تھی. اس کی نیکی، اس کی پاک روح سب سامنے نکل کر آ گئی تھی. بلا شبہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں کوئی ایک بھی برائی نہیں کی ہے. پرنور چہرہ، عجز سے جھکی آنکھیں، دل میں خوف خدا کے قرب کا متلاشی چہرہ. وہ سراپا رضامندی تھا. ایرم اپنے نام کے ساتھ راہل کا لقب لگاتا تھا. راہل گوتم بدھ کے بیٹے کا نام تھا. اینڈ آف دی ایپیسوڈ. باقی سنیے آئندہ.